علامہ صاحب جیسے ابھی آمدن کا ذکر ہوا ہے، آمدن اتنی ہے اور اس میں سے آپ نے حصے نکالنے ہیں، کوئی حصہ مقرر ہے کہ اتنا ہی کرنا ہے؟ پہلی بات تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون جس کے ساتھ کسی مرد کی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، نکاح جس خاتون کے ساتھ ہوا ہے اس کی اپنی مالی حیثیت ایسی ہے کہ اس کے پاس بہت مالی حیثیت مضبوط ہے، وہ اسی اپنی طرز زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اگر اپنے خاوند سے تقاضا کرتی ہے کہ مجھے تو اپنے گھر میں یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا، تو میرا تو خیال رکھو پھر اب دیکھیں جب شادی ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک بات کو ملحوظہ رکھنا چاہیے کہ جہاں آپ نے نئے رشتے کی ضروریات پوری کرنی ہے، اس کے تقاضے پورے کریں، پیچھے رشتوں کو برقرار رکھنا ہے۔ اگر آپ اس کو بیلنس کو جو ہے مینٹین نہیں کرتے تو آپ کامیاب انسان نہیں ہیں۔ اس بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگلے بندے کو ابزارو کریں اور پچھلے بندوں کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے کہ آپ نئے کو تو ویلکم کر رہے ہیں، پچھلے کو نظر انداز کر رہے ہیں، پچھلوں کے ساتھ جو ہے بالکل آپ نے اپنے آپ کو جوڑے رکھا ہے اور نئے کو ویلکم نہیں کر رہے، تو یہ آپ کی ناکامی کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں والدین کی ضروریات پہلے سے متعین ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے جس وقت ہماری شادی نہیں ہوتی کہ والدین کی اتنی ضروریات ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے ان کا ذرائع آمدن کیا ہے۔ اگر ان کا ذرائع آمدن محدود ہیں اور وہ ہم ان کو ہمیشہ اسسٹ کرتے رہے ہیں تو یہ سلسلہ شادی کے بعد بھی جاری رہنا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد میں نے ان کی دوائی کی ضرورت کو بالکل نظر انداز کر دیا یا میں نے ان کے کپڑے لتے کی ضرورت کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ دوسری بات یہ، جس وقت کوئی آپ عورت کو لے کے آتے ہیں تو اس کی مالی حیثیت کے ساتھ ساتھ اس کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، عورت کو بھی اس بات کو، کہ وہاں جہاں وہ جا رہی ہے اس مالی حیثیت میں اس نے اپنی جملہ ضروریات کو اکاموڈیٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال ہے کروڑ پتی عورت کی شادی جو ہے کسی لاکھ پتی مرد کے ساتھ ہو گئی ہے تو لاکھ پتی میں کروڑوں والی فیسلٹیز نہیں دے سکتا، تو اس کو چاہیے تھا کہ اس وقت انکار کر دیتی، کوئی اس کو پابندی نہیں تھی اس چیز کی، ہر صورت اس بندے کے ساتھ جو شادی کرتی، لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے مادہ تیار کر لیا کہ اس نے ایسی جگہ شادی کرنے کے لیے جا رہی ہے فیملی وجوہات کی بنیاد کے اوپر یا کسی بھی وجہ کے وہ شادی کرنے میں مادہ ہو چکی ہے، جبکہ اللہ نے اس کو ایجاب و قبول سے قبل اس بات کی پوری اجازت دے رکھی تھی، وہ قبول کرے یا اس کو ریجیکٹ کر دے۔ جب اس کو قبول کر لیا تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے خاوند کا ڈومین یہ ہے، اس ڈومین میں رہتے ہوئے وہ اپنی ضروریات کو اگر پورا کرنے کے لیے تقاضا کرتی ہے اور خاوند اپنے ڈومین میں رہتے اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے تو اس میں کوئی اب جو ہے نا آپس میں لڑائی جھگڑے کی کوئی احتمال باقی رہنا چاہیے۔ لیکن عورت اس کے باوجود، اس بات کو جاننے کے باوجود کہ میرا خاوند منتھلی 1 لاکھ روپیہ کماتا ہے، اس 1 لاکھ میں باقی سارے گھر والوں کو نظر انداز کر کے کہتی ہے کہ 80,000 مجھے ہی دے دو، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کے اندر کو بلز بھی دینے پڑیں گے اور باقی ضروریات زندگی پوری کرنی پڑیں گی، کھانے پینے کے اخراجات بھی دینے پڑیں گے اور والدین جو ہے نا ان کو بھی اس میں اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن ضمنی ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ شادی جو ہے اصل میں تو ایک کمپینین شپ کا نام ہے۔ کمپینین شپ کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جہاں مرد ہے وہاں اس کی عورت کو رہنا چاہیے، اور وہاں وہ مرد عورت اس لیے نہیں بیاہ لینی چاہیے کہ اس کو معلق رکھ دیا جائے کہ سال باہر رہ رہا ہے اور وہ بیوی جو ہے وہ اس کے جو ہے نا اپنے سسرال میں زندگی گزار رہی ہے۔ بنیادی طور پہ کمپینین شپ کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کو وہاں ہونا چاہیے اس کا جہاں اس کا شوہر موجود ہے۔ یہ ان کے نفسیاتی، اخلاقی، جبیلی تقاضوں کے لیے بات بڑی ضروری ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو میں سمجھتا یہ بھی حق تلفی کی ایک قسم ہے، اور اس کو اس دوران اپنے والدین کی جملہ ضروریات کو دیگر بہن بھائیوں کا مل کے پورا کرنے کے لیے وہاں سے پیسوں کی ترسیل کرنی چاہیے اور کوشش کریے اس بات کو کہ اپنی بیوی کو وہاں پہ رکھے جہاں پہ وہ خود موجود ہے، تاکہ دونوں کے لیے جو ہے نا زندگی جو ہے نا وہ کمپیٹیبل اور کمفرٹیبل ہو سکے۔ ٹھیک ہے، دور نہیں رہنا چاہیے، یہ بھی ایک بنیادی اس کی ضرورت ہے کہ یہ سال 2 سال جب آپ باہر رہتے ہیں وہ نامناسب